الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین محترم، بزرگوں، عزیزوں، معزز سامعین، محترم مشاہدین، کچھ عرصہ آپ لوگوں سے جدا ہونے کے بعد پھر سے آج کی مجلس واقعتاً یہ بڑی ہی مسرت اور خوشی والی مجلس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے آپ کے مبارک چہروں کے ساتھ جڑنے کی اور اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم سنیں صرف سن کر ویسے ہی نہ رہ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سعادت دے کہ ہم سننے کے بعد عمل کے لیے ہم آگے بڑھیں. آج کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ جنت کے محلات کون خریدنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے کئی ایک محلات اللہ نے رکھے ہیں اور ایک ایک جنتی کو کئی ایک محلات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس کے اعمال کے مطابق، اور اس نے جو کچھ اللہ کے حضور پیش کیا ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو صرف ایک ہی نہیں کئی ایک اللہ تعالیٰ ان محلات سے نوازیں گے. تو اب یہ جنت حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا تصور ہی ہم لوگ یہاں پر دنیا میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے، کیونکہ جنت جو دنیا کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صرف اس کی چوڑائی، جنت عرضها كعرض السماوات والارض، صرف چوڑائی اس کا جو برت ہے، صرف وہ چوڑائی جو ہے آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. صرف چوڑائی ایک جنت، تو لمبائی کتنی ہوگی؟ لمبائی کتنی ہوگی؟ اب اس سے ہم جو ہے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کو ایک ایسا خیمہ دیں گے، جنتی وہ ٹینٹ ہوگا، اور وہ خیمہ جو ہے 60 میل لمبا ہوگا اور صرف ایک موتی سے بنا ہوگا. ایک ہی موتی، ایک موتی ہوگا، وہ موتی اندر سے خالی ہوگا، وہ خیمے کی شکل اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے. ایک ہی موتی ہوگا، اس میں کوئی جوائنٹ نہیں، کوئی جو ہے اس کے اندر جو ہے ڈیویشنز نہیں، کچھ ایسی نہیں. 60 میل، 60 میل وہ لمبائی والا خیمہ ہوگا، اور اس میں اس کے اہل ہوں گے، جنتی کی بیویاں ہوں گی، اور ایک بیوی کے ساتھ وہ کیا کچھ کرے گا دوسرے کو کوئی پتہ نہیں ہوگا. اتنی لمبائی ہوگی. صرف ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک خیمہ جو رکھا ہے اس جنت کے اندر. تو جنت کے اعتبار سے ہم یہاں بیٹھ کے حقیقی معنوں میں اگر ہم تصور کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال بشر، کہ جنت کے اندر جو چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں کوئی تصور آیا.
اب آپ کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ سے مثالیں دے رہے ہیں، جنت میں یہ ہوگا وہ ہوگا، نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، جیسے اللہ نے فرمایا، وہاں پر حوریں ہوں گی، وہاں پر فلاں نعمتیں ہوں گی، فلاں. تو اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ در حقیقت ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا جس کو ہم سمجھ سکیں، کیونکہ انسان جو ہے انہی چیزوں کو سمجھتا ہے جس کو وہ دیکھتا ہے، یا اس کے حس جو ہے نا، جن چیزوں سے وہ محسوس کرتا ہے، ان چیزوں سے جو ادراک کرتا ہے، ان چیزوں سے جو وہ حاصل کرتا ہے جو نالج، تو اسی اعتبار سے انسان سمجھتا بھی ہے، سمجھاتا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ان مثالوں کو دیا جو مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جن سے ہم سمجھ سکتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں جو وہ نعمتیں ہیں جس کو انسان اس دنیا میں بیٹھ کر سمجھنا تو دور کی بات، تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کے دل کے اندر وہ تصور بھی نہیں آ سکتا ہے کیا. اب ایسی جنتوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں، اس کے اندر اللہ محلات عطا کریں گے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اب دیکھیں گے کہ بھائی کوئی ایک بڑا سا محل ہے تو کہیں گے بھائی یہ تو یہ بادشاہ کا محل ہے، یہ جو امیر کا محل ہے، یہ پرنس کا محل ہے، اور یہ فلاں جو ہے بڑا جو ہے کاروباری انسان ہے اس کا محل ہے. تو ایک ایک محل کے اعتبار سے ایک ایک ڈیزائن ہوتا ہے، اس کی جو ہے اس کا جو پلاٹ جو ہے کئی گز پہ جو ہوتا ہے، اس میں ایک محل کی تعمیر ہوتی ہے، پھر اس کے اطراف و اکناف کے اندر جو ہے وہ شجرکاری ہوتی ہے، اس میں جو ہے باغات ہوتے ہیں، کہیں سوئمنگ پول بنا دیا جاتا ہے، کہیں آرٹیفیشل نہر بنا دی جاتی ہے. تو ابھی دنیا کے لحاظ سے یہ چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت جنت اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ جنات جو کہتے ہیں. تو جنت کی جمع جنات ہے. تو جنہ کا اصل معنی کیا ہے؟ جس کو ہم سمپل معنوں کے اندر ہم کہتے ہیں، سمپل الفاظ میں باغ کیا ہے؟ مطلب وہ اس کی شجرکاری ایسے ہوگی، اس کے جو ہے درخت ایسے ہوں گے کہ جو ہے وہ اندر کیا ہے اس کو وہ چھپ جائے گا. جو باغ جو ہے جو گھنا جو ہوتا ہے نا، انسان باہر کھڑے ہو کر اس باغ کے باہر اندازہ نہیں لگا سکتا اندر کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ہوں گی، یعنی ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یعنی اب وہ کیا ہے کہ وہ باغات اوپر ہوں گے اور نیچے جو نہریں ہوں گی. اب یہ باغات تو اطراف میں ہوں گے، تو درمیان میں کیا ہوگا؟ درمیان میں محلات ہوں گے، درمیان میں پیلیسز ہوں گے. تو ایک تصور کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں تصور دے رہے ہیں کہ اس طرح کی نعمتیں ہوں گی، ایسے محلات ہوں گے. اور انہیں محلات کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر غرفات کا اللہ نے نام دیا، وہم فی الغرفات آمنون، کہ وہ اپنے محلات میں بڑے امن کے ساتھ ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان محلات میں پہنچنے کے بعد ان کو نکالے جانے کوئی خوف نہیں ہوگا. بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، رات کی نیند حرام ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہوگا، اگلے دن کیا ہوگا، کوئی ریوالٹ ہوگا، کوئی جو ہے انقلاب آ جائے گا، مجھے تخت سے اتار کر تختے پہ پہنچا دیں گے. رات سکون کی نہیں ہوئی. کتنے مخالف لوگ ہیں. کوئی بزنس مین ہے، پتہ نہیں کاروبار میں کب نقصان ہو جائے، میرا حال کیا ہو، میری دولت چھن جائے گی، میرا مرتبہ ختم ہو جائے. یہ بد امنی جو ہے، یہ خوف والی زندگی وہاں نہیں ہوگی. وہاں جو ہے بڑے اطمینان کی امن والی زندگی ہوگی. آمنون، بڑا امن ہوگا، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کوئی نعمت چھن جانے کا کوئی خوف نہیں ہوگا. کیونکہ جنتیوں کو اللہ جو نعمت دیں گے اس میں چھیننے کا تو تصور ہی نہیں، بلکہ کمی کرنے کا تصور نہیں. ان نعمتوں کا تو زیادتی ہوتی جائے گی، کمی نہیں ہوگی. جیسے حدیث میں بات آتی ہے کہ رسول اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن جو ہے جنت میں اندر بازار لگیں گے، میلے لگیں گے. جو دیکھتے ہیں نا مہرجان لکھا رہتا ہے، مہرجان کا فیسٹیول ہے. تو ویسے وہاں جو ہے جنتیوں کا مہرجان ہوگا ہر جمعے کے، وہاں پر میلے لگیں گے. اب ان میلوں میں جو ہے جنتی جائیں گے تو وہاں سے جو ہے لطف اندوز ہو کے وہاں ان بازاروں سے جو کچھ لینا ہے سب لے کے جب گھر واپس آئیں گے، اپنے محل کی طرف واپس آئیں گے، تو دیکھیں گے کہ ان کی جو عورتیں ہیں، ان کی جو حوریں ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں وہ مزید خوبصورت دکھیں گی.
تو یہ بیویاں کہیں گی کہ تم جس حال میں تم جو گئے، جو تمہارا حسن تھا، اب واپس جب آئے تو یہ حسن اور کہیں زیادہ بڑھ گیا اور اللہ نے تمہاری خوبصورت زیادہ کر دیا۔ تو اب یہ لوگ کہیں گے کہ ہم جس حال میں تم کو چھوڑ کر گئے تھے، واپس آ کر دیکھ رہے ہیں تو تمہارا حسن اور مزید ہو گیا، اور زیادہ بڑھ گیا، اور زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ تو یہ جنت ہے جس کے اندر نعمتوں کی زیادتی ہی ہوگی، اور ان نعمتوں کے اندر بھی حسن و خوبی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مسلسل اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہیں گے۔ تو اب یہ وہ جنتیں ہیں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں، خود قرآن کے اندر بھی کئی ایک آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان جنتوں کے اندر محلات اللہ کس کو عطا کریں گے، کون اس کا اہل ہوگا، کس عمل کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ وہ جنت عطا فرمائیں گے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور نبی علیہ السلام اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک احادیث کے اندر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو ذرا آئیے ہم دیکھتے ہیں ذرا وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے والے ان محلات کے اہل ہوں گے، یا ان محلات کو ان کے اعمال کے ذریعے سے وہ لوگ اس کے اہل ہو جائیں گے، اس کے حقدار ہو جائیں گے، یا اس کو خریدنے والے ہو جائیں گے۔ کیونکہ اصل میں کیا ہے، ایک ایمان والے کی تجارت اللہ کے ساتھ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود بھی تجارت کے اعتبار سے اللہ نے ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پھر آگے اللہ فرماتا ومساکن طیبہ، پھر یہ تجارت کرنے والے جو ایمان والے ہیں، اللہ کے ساتھ جو تجارت کریں گے یہ لوگ، وہ تجارت کیا ہوگی کہ تم ایمان والے بنو، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے بنو، تمہارے اعمال صحیح ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں کیا عطا کریں گے، ومساکن طیبہ فی جنات عدن، ہمیشگی کی جنتوں کے اندر بڑے پاکیزہ محلات ہوں گے، بڑے پاکیزہ محلات ہوں، ان محلات کے اندر کوئی گندگی نہیں ہوگی، اور ان محلات میں کوئی خبیث داخل بھی نہیں ہوگا، ان محلات کے اندر کوئی شر پسند داخل نہیں ہوگا، کوئی آپ کا حاسد نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ ان محلات کے اندر، ان جنتوں میں داخل ہونے والے جو لوگ ہوں گے، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بھائی کوئی ایک آدمی آگے بڑھ رہا ہے، بزنس آگے بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ، ایک دکان کی جگہ 2 دکان آ گئے، تنخواہ ماشاءاللہ 10,000 تھی تو اب 20 ہو گئی۔ اب جس طرح دنیاوی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں تو حاسدین بھی بڑھتے جاتے ہیں، یہ دنیا کا سسٹم ہے۔ حسد کرنے والے یہ بھی غیر نہیں ہوتے، اپنے ہی ہوتے ہیں۔ دوسروں کو ان کو کیا پڑی ہے بھائی، آپ کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا پڑی، جس کو پڑی ہے وہ کیا ہے، وہ اپنے ہوتے ہیں، خود کے سگے بھائی، سگے بہن، سگے رشتہ دار۔ اب یہ لوگ جو ہے ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے حسد کرنے والوں کی۔ اب جب انسان حسد کے لیے آگے آ جاتا ہے تو پھر وہ حسد ہے کیا، ایک آگ ہوتی ہے جو حاسد کے دل کے اندر اٹھتی ہے، جو آگ یہ چاہتی ہے کہ آپ کے نعمتوں کو بھسم کر دے، آپ سے وہ نعمتیں چھین لی جائیں، آپ وہ نہ رہیں جو اب ہیں۔ وجہ کیا ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں جو اس کے پاس ہے، مجھے ملنا چاہیے تھا مجھے نہیں ملا، اس کو مل گیا، میں زیادہ حقدار ہوں اور میں اس سے محروم ہوں، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے اور مجھے اس کو یہ چیزیں مل گئی۔ تو یہ حسد کی آگ جو ہے انسان کو تباہ کرتی ہے۔ اب یہ حاسدین والا معاملہ جو ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ حاسدین ہوتے ہیں اپنے، آپ بول بھی نہیں سکتے، ان سے بدلہ بھی نہیں لے سکتے، کہ بدلہ لیں گے کس سے، جیسے کہتے ہیں نا دانت بھی اپنے ہاتھ بھی اپنے، یہ مرحلہ چلتا۔ اب جنت کے اندر اس طرح کا کوئی حسد نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی حاسد نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے سے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، ان کے دلوں کے اندر جو کچھ بھی حسد، بغض، نفرت جو بھی دنیا کے اندر تھا نا، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ پھر وہاں جو ہے بھائی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے اندر الفت اللہ ڈال دیں گے، كَأَنَّهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ،
حدیث میں بات آتی گویا ایک دل ہے سب، ایک ہی دل ہے سب کا۔ ایک دل کا مطلب جیسے کہتے ہیں نا ایک دل و جان کہتے ہیں ہمارے پاس، یا ایک جسم ایک جان کہتے ہیں، یا دو جسم ایک جان کہتے ہیں۔ تو ایک جان جو ہم کہتے ہیں نا، تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو ایک جان بنا دیں گے، ایک دل، ایک ہی دل والے بنا دیں گے۔ اب اس دل کے اندر نہ کوئی حسد ہوگا، نہ کوئی بغض ہوگا، نہ کوئی نفرت ہوگی، نہ کوئی دشمنی ہوگی، نہ جو آپ کے نعمتوں کی زیادتی پر کوئی جلن ہوگا، کچھ نہیں۔ تو یہ وہ امن والی جگہ ہے جہاں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نعمتوں کے نہ زوال کا خوف ہوگا، نہ نعمتوں کی کمی کا خوف ہوگا، نہ کسی کی دشمنی کا خوف ہوگا، نہ کسی چیز کے ازالے کا خوف ہوگا، بڑے امن کے ساتھ۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اس امن والے لفظ کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں جنت کے اعتبار سے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، وہ اپنے محلات میں بڑے ہی امن کے ساتھ ہوں گے، بڑے ہی امن کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ چیز انسان دنیا کے اندر پا نہیں سکتا۔ انسان کتنا بھی حاصل کر لے وہ کسی نہ کسی مرحلے میں خوف زدہ ہوتا ہے، کتنا ہی بڑا پوسٹ اختیار کر لے کہیں نہ کہیں اس کے لیے جو ہے وہاں پر اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ پوسٹ چھن جائے گا، یہ مال لٹ جائے گا، یہ مرتبہ اس سے نکال لیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کے جتنی بھی جو ہے اونچائی انسان حاصل کر لیتا ہے، تو یہ چیز اس کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں چلتی رہتی ہے، جو اس کے سکون کو، اس کے اطمینان کو خراب کرتا ہے۔ اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہٹا دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہاں پر ان پاکیزہ جنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے کہ یہ جنتیں اور اس کے محلات کس کو ملنے والے ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز، یہ تقریباً 16 باتیں ہیں۔ اتنا ٹائم ہے کبھی ہمارے پاس میں 15-20 منٹ تو انشاءاللہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ قرآن کے آیات اور احادیث صحیحہ کے ذریعے سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، تو اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ 16 باتوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ ممکن اس سے بھی زیادہ ہوں، اور اجرت میں نے جو ہے ابھی پورے سفر سے ابھی آیا، میں مغرب کے وقت میں پہنچا ہوں، بس آپ لوگوں سے ملاقات کی تمنا جو مجھے کھینچ لائی ہے کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو جائے، آ گیا ادھر میں۔ تو ایک 16 چیزوں کا میں ذکر کرتا ہوں، اور ہمارے طلباء ہیں جو اعزاء ہیں، جو ماشاءاللہ جو ہے علم میں کچھ آگے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ علم کا اور اضافہ فرمائے، اور عمل کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان کے علاوہ بھی اگر جو ہے جنتی محلات کے سلسلے میں کچھ اور ان کے علاوہ بھی جو کسی کا ذکر ہمیں ملتا ہے تو ذرا ہمیں اس کے بارے میں بتا دیں، تاکہ ان چیزوں کا اس میں کچھ اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز کو جو ذکر کیا ہے، اور ہر معاملے کے اندر یہ پہلی چیز ہے، ہر عمل کے قبولیت کے لیے بھی پہلی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، تقوی والے، کیونکہ بغیر تقوی کے اللہ تعالیٰ کوئی چیز قبول نہیں فرماتے۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ الميعاد۔ سورۃ الزمر میں آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا کہ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے جنت کے محلات ہیں، اور جن کے اوپر بھی اور بنے جائیں گی، مطلب محلات کے اوپر اور محلات، جیسے دیکھتے ہیں بھائی ایک محل نیچے ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک اور پہاڑی پر ایک اور محل ہوتا ہے، تو محلات پر محلات۔ اب مثال کے طور پر ایک مثال میں دیتا ہوں، آپ ادھر چلے جائیں کہیں بھی جو ہے مینا کی طرف جائیں، دیکھیں مینا کی پہاڑی پر محلات بنے ہوئے ہیں، پیلیسز بنے ہوئے ہیں، ایک نہیں ہے، کئی ایک پیلیسز ہیں۔ تو اس ایک معمولی سی مثال، تو سر اللہ تعالیٰ جنتی کو جو ہے محلات پر محلات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کس کے لیے؟ یہ ان کے لیے ہے جو تقوا ربہم، جو اپنے رب سے جو ڈرنے والے تھے، ان کے لیے محلات اللہ نے تعمیر کیے ہیں، اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور نمبر 2، انبیاء اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے، ان کو سچ جاننے والے، ان کی رسالت میں کوئی شک نہیں، اور ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقہم، کہ جنتی لوگ جو ہے اوپر سے دیکھیں گے کہ وہاں اور بھی محلات بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جنتیوں کا ایک درجہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
جنت کے 100 درجے ہیں، 100 درجات ہیں، 100 درجات ہیں، اس کو ہم کہیں گے ڈویژنز کہہ لیں یا کہ گریڈز کہہ لیں، 100 گریڈز ہیں سمجھیے۔ تو اب یہ درجات جو ہے ہر اعتبار سے الگ الگ ہوں گے۔ تو اب یہ نیچے جو لوگ ہوں گے نا وہ بھی جنتی ہیں، لیکن اوپر جو اور جو ہے جو بڑے بڑے محلات کے جو حقدار جو بن گئے، تو اب وہ لوگ ایسے دکھیں گے جیسے کما یتراءون الکواکب الذی کما یتراءون الکوكب الدری الغابر فی الافق من المشرق او بالمغرب، جیسے مغرب اور مشرق میں جو ہے ٹمٹماتے جو ستارے جو ہوتے ہیں، ابھی ڈوب رہے ہیں ستارے، جھلمل جھلمل کرتے ہوئے جو ستارے جو دور سے نظر آتے ہیں، تو اس طرح دور سے محلات ان کو نظر آئیں گے اتنے فاصلے کے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک جنت جو ہے ایک آدمی کو جب ملتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اس کی چوڑائی جو ہے زمین آسمان اور زمین کے برابر ہے، صرف ایک جنت۔ اب یہ بالا خانے جو پیلیسز جو لوگوں کو ملے ہیں دور دور نظر آئیں گے، جیسے ستارے دور سے جھلملاتے ہیں، ٹمٹماتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، کیا یہ جو انبیاء کو دیے جائیں گے، یہ انبیاء کے جو وہ محلات ہوں گے جہاں تک جو ہماری پہنچ نہیں ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا والذی نفسی بیدی ورجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، ہاں یہ ان انبیاء کو بھی دیے جائیں گے اور ساتھ میں ان لوگوں کو بھی دیے جائیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور ان انبیاء کی تصدیق کیے۔ کیونکہ اللہ رسول کے ساتھ، نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے اصحاب کو اللہ جمع فرمائے گی، ان پر ایمان والوں کو اللہ جمع فرمائے گی۔ کیونکہ نبی کے ساتھ جو ہے جو ایمان والے جو ہوتے ہیں نبی پر، وہ لوگ آل میں داخل ہیں۔ ہم لوگ درود پڑھتے ہیں نا، درود پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، وعلی آل محمد، اور محمد کے آل پر بھی رحمت نازل فرما۔ لوگ عام طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ آل کا مطلب کیا ہے؟ صرف خاندان والے سے، صرف خاندان والے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بندہ اس کے اندر شامل ہے جو محمد پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل ایمان شامل ہے آل میں۔ آپ بولیں گے کیسا بھائی، کیسے شامل ہے؟ قرآن سے دلیل ہے، قرآن سے دلیل ہے، کوئی بتا سکیں گے؟ آل میں جو اس کے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ فرعون جب غرق ہوا تو اس کے ساتھ کون تھا؟ کون لوگ تھے؟ اس کا لشکر تھا، اس کے ماننے والے تھے، اس کے بیوی بچے تو نہیں تھے اس میں، اس کے ماننے والے تھے، اس کا لشکر تھا، یا دوسرے الفاظ میں جو اس کو رب سمجھتے تھے، کہ وہ تو اپنے آپ کو رب بنایا تھا نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون کو بھی داخل کرو، اس سے پہلے آیت میں فرعون کو بھی داخل کرو، پھر ادخلوا آل فرعون، اور آل فرعون کو بھی داخل کرو سخت ترین عذاب میں۔ اب آل فرعون سے کون مراد ہے؟ وہ جو اس کے لشکری تھے، جو اس پر ایمان لائے ہوئے تھے، اس کا ساتھ دینے والے تھے۔ تو اسی میں ایک نبی پر جو ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں، اس نبی کے اہل و عیال تو آل میں داخل ہیں، لیکن ساتھ میں جو اس نبی پر ایمان لانے والے اس کے اصحاب ہوں یا اس کے بعد والے، ان اصحاب کے بعد آنے والے، قیامت تک آنے والے جتنے امتی ہیں وہ لوگ بھی اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آل کے اندر یہ چیزیں بھی داخل ہیں۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ صرف انبیاء ہی نہیں بلکہ ان انبیاء پر ایمان لانے والے، ان کو سچ جاننے والے جو لوگ ہوں گے وہ لوگ بھی ان جنتوں، ان جو ہے محلات کے حقدار ہوں گے، جن محلات کو جو نیچے طبقے کے جو جنتی ہوں گے اس کو، ان محلات کو ایسے دیکھیں گے گویا جو ہے ٹمٹماتے ہوئے ستارے ہیں۔ اسی طرح نمبر 3 یا نمبر 4، نمبر 3 صفات کے جو حامل لوگ ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان محلات کو رکھا ہے۔ 3 صفات کے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان فی الجنۃ لغرفا یری بطونها من ظہورها وظہورها من بطونها۔
کچھ جنتیں ایسی ہوں گی جو کانچ کی طرح ہوں گی کہ باہر سے اندر کا منظر نظر آئے گا، اور اندر بیٹھے بیٹھے باہر کا منظر نظر آئے گا. جیسے بعض ہوٹلس وغیرہ دیکھتے ہیں آپ، اب تو اعلیٰ ترین جو اس طرح جو نفیس شیشے آ گئے ہیں، باہر سے ہمارے ٹوٹتے نہیں لیکن ہر چیز نظر آتی. تو اس طرح کی کچھ جنتیں ہوں گی. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کچھ جو ہے ایسے محلات ہوں گے جو اس طرح شیشے کے ہوں گے. تو ایک اعرابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کس کے لیے؟ کیونکہ یہ چیز ایک بدو آدمی کے لیے، جیسے گاؤں والے آدمی کے لیے جیسے شہر آتا ہے تو دیکھتا ہے ہر چیز کچھ ایسے دیکھتا ہے نا، کہ ہر چیز نئی نئی نظر آتی ہے اس کو. اب اس شیشے کا ایک پیلس نظر آ جائے تو پھر وہیں کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کر دیتے. تو اب یہ ایک بدو صحابی جو اٹھتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ شیشے کے محلات ہوں گے وہاں پر، تو کس کے لیے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وصلی باللیل والناس نیام، جن کے اندر 3 صفت ہوں گی، جو 3 کام کریں گے. پہلا کام کیا ہے؟ بات میں نرمی، اچھی بات کا، بد زبان نہیں ہونا، گالیاں نہیں دینا، دوسروں کو زبان سے تکلیف نہیں دینا، ایسی بات نہیں کہنا کہ جن سے دوسرا جو ہے غلط محسوس کرے یا برا محسوس کرے، جیسے غیبت ہے، بہتان ہے، کسی کی شان میں گستاخی ہے، کسی کو ڈیگریڈ کر کے بات کرنا، یہ سب چیزیں. زبان کا کنٹرول، زبان کھلے تو اچھائی کے لیے کھلے ورنہ خاموش. جیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ چاہیے کہ وہ یا تو جب منہ کھولے تو اچھی بات کہے. اچھی بات نہیں کر سکتا بھائی خاموش ہو جا، کچھ بول نہیں، کسی کو تکلیف نہ دے. تو لمن اطاب الکلام، جو اپنے کلام کے اندر نرمی اختیار، اچھی بات بولنے والے لوگ ہیں. منہ کھلے تو اچھائی ہو، خیر ہو، کسی کا فائدہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو. اور پھر فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلائے، کھانا کھلانے والا. صرف بھوکوں کو ہی نہیں، رشتوں کو بھی، دوستوں کو بھی کھلاؤ بھائی آپس میں. ہم لوگ صرف کھاتے ہیں، کھلانے والا مسئلہ تو پیچھے ہو جاتے ہیں. تہادوا تحابوا، اللہ کے سنے آپس میں ہدیے دو، محبت بھی بڑھے گی. کھانا کھلاؤ محبتوں کو بڑھانے کی ایک چیز ہے. آپس میں رشتہ داروں کو کچھ بھی نہیں بھائی، کسی مناسبت جمع کر لیے کھانا کھلا دے، کیا بھائی ذرا دلوں کو کی صفائی ہو، دل جڑ جائیں، محبتیں زیادہ ہو جائیں. یہ خود بھی اجر والی چیز ہے، اور یہ خود بھی کیا ہے؟ جنت کے محلات کے حقدار ہونے کا ایک کام ہے. پھر فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھ کر نماز کے لیے کھڑا ہو، چاہے 2 رکعت ہی کیوں، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، پڑھ لے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی بھی کمیت اللہ نہیں دیکھتے، کیفیت دیکھتے ہیں. کس اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کس چاہت کے ساتھ، کس خشیت کے ساتھ ہم اور آپ کھڑے ہوتے ہیں. 2 رکعت ہی صحیح، ان 20 رکعت پر بھاری ہو جائیں گے جو ایسے ہی نام کے لیے کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے، یہ گھر والوں کو بتانے کے لیے بھائی میں بڑا تقوی والا ہوں، دیکھو 40 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں، یا 12 رکعت تہجد میں ہمیشہ پڑھتا ہوں. یہ دکھاوے کی جو نمازیں، اس سے بہتر ہے کہ انسان اخلاص سے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کا اللہ قبول کر لے. تو لوگ جب سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھ کر انسان 2 رکعت نماز پڑھ لے. خاص طور پر میں کہتا ہوں جو لوگ جو ہے آدھی رات میں نہیں اٹھ سکتے، ویسے لوگ کیا کریں، کم سے کم جو فجر سے پہلے اٹھ جائیں. فجر کو تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، فجر سے پہلے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیے آپ، 2 رکعت پڑھ لیں، 1 رکعت وتر پڑھ لیں. تو یہ چیز انشاءاللہ ہمیں اس عمل میں داخل کرے گی. کس میں؟ وہ عمل جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اللہ کے محلات کا مستحق بناتا ہے، اس عمل میں ہمیں داخل کر دے گا. تو یہ 3 اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو مسند احمد کی روایت ہے، اور علامہ ارناؤت نے اس روایت کو حسن کہا ہے. اور اسی طرح بھائی گنتی آپ کرتے جائیں، 4 ہو گئے، یہ 5 اہل ایمان کے لیے، ہاں 1 میں شامل ہے. یہ 3 اعمال 1 میں شامل ہے. ابھی چوتھا نہیں بھائی، 5واں نا، ہاں چوتھا صحیح، چوتھا. ابھی چوتھا کیا ہے؟ چوتھا جو ہے یہ اہل ایمان والے.
جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جیسے وہ حدیث میں نے سنا دی، وہ ایک موتی والی 60 میل تک جو ہے اس کے محل میں صرف ایک موتی ایسی ہوگی 60 میل لمبی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائیں کہ اس کو ان للمؤمن فی الجنہ، ان للمؤمن فی الجنہ، مومن کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں اس طرح کا خیمہ اللہ لگا دیں گے اس کے محل کے اندر۔ تو اب یہ جو ہے ہر اہل ایمان کو انشاءاللہ ملے گا، ہم سب کو ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں، یقین رکھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں کیا اہل ایمان، للمؤمن کا مطلب کیا ہے؟ ایمانیات پر، ایمانیات کتنے ہیں بھائی؟ کتنے ارکان ایمان ہیں؟ 6 ارکان ہیں۔ یہ 6 پر بھی ایمان رکھتا ہو، ان کی تفصیلات بھی جانتا ہو اور اس پر جو تصدیق کر رہا ہو، اپنے زبان سے بھی، اپنے دل سے بھی، اور اپنے عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ اور اللہ پر ایمان میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اس کو یاد رکھیں۔ توحید کے بغیر کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو انسان شرک کر رہا ہو یا درگاہوں پر جا کر سجدے کر رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے اعمال کو، اس کی بگڑی کو سنوارنے کے لیے، یا اعمال کو سدھارنے کے لیے، یا برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، شفا کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے عقیدے اس نے بنا رکھے ہیں غیر اللہ کے ساتھ، تو اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ وہ شرک، کیونکہ یہ ایمان والے تو اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ شرک ہو، اللہ نے خود ہی جو کہہ دیا کہ یہ ایمان والے ہوں گے بظاہر، لیکن ہوں گے مشرک۔ میں نے نہیں کہا ہے، سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخری رکوع سے پہلے والا جو رکوع ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر جو ایمان کے دعوے دار ہیں، اللہ پر ایمان رکھ رہے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، یہ جو کہنے والے ہیں نا، وهم مشرکون، وہ شرک کرنے والے مشرک ہیں، وہ ان کا عقیدہ شرک کا، عمل شرک کا، لیکن زبانی طور پر کہتے ہیں ہم ایمان والے۔ یہ ایمان اللہ کے پاس قبول نہیں ہے، ورنہ ایمان اگر قبول ہوتا تو پھر منافقین پہلی صف میں کھڑے ہونے والے منافقین، اللہ کے رسول کے ساتھ 5 وقت نماز میں حاضر ہونے والے منافقین، یہ جو ہے جنتی بن جاتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بھی تردید کر دی، اللہ کے رسول نے بھی کہہ دیا کہ نہیں، یہ جہنمی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، صرف جہنمی نہیں، جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے زیادہ جو ان کو جو عذاب دیا جائے گا، جہاں سے آگ بھڑکائی جائے گی اس آگ میں ڈالا جائے گا، جبکہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے۔ تو زبانی ایمان اللہ کے پاس نہیں چلتا۔ تو عقیدے کے اندر اگر جو ہے شرک موجود ہو، غیر اللہ سے بھی ہونے کے یقین ہو، ان کو بھی پکارا جا رہا ہو مصیبتوں کے اندر، چاہے وہ جو ان کے روزے نمازیں ہزاروں کی تعداد میں ہوں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے ان کی تسبیحات ہوں اور ان کے نمازیں ہوں، نوافل ہوں، اللہ کے پاس قبول نہیں ہے، وہ اعمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے، وہ ایمان والوں کے زمرے میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو ایمان کے لیے سب سے اہم ترین شرط یہی ہے کہ ہم جو ہے توحید والے بن جائیں اور ہر شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 5 جی اعمال صالحہ کا اہتمام، کہ اللہ نے فرمایا کہ من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ سورۃ السبا آیت نمبر 37 میں اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح، کیونکہ عمل صالح کی بنیاد ایمان پر ہے، توحید کے بغیر عمل صالح نہیں ہو سکتا، اس کو یاد رکھ لیں۔ توحید نہیں ہے تو وہ بندہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اب ایمان والا نہیں ہے تو اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے زکوٰۃ، یہ سب عمل صالح جو ہے وہ بیکار ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد پر ہی عمل صالح۔ تو عمل صالح جو ایمان کے بعد جو کرنے والا ہوگا تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے جزا کو بڑھا دیں گے، اور پھر وہ جو ہے جنت کے محلات میں بڑے امن کے ساتھ ہوں گے۔ اور اسی طرح نمبر 6 سنن رواتب کی پابندی، جو 12 رکعت کی جو پابندی، جو مشہور حدیث ہے حضرت ام حبیبہ کی جو حدیث ہے، تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 رکعت کی جو پابندی کر لے گا فرض کے علاوہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک خصوصی محل اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو ہے 12 رکعت جو ہے فجر سے پہلے کی 2، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، اور مغرب کے بعد کی 2، اور عشاء کے بعد کی 2، یہ 4 رکعت جو سنن رواتبہ ہیں، جس کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پابندی کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے جو انسان پابند ہو جائے گا، ان سنتوں کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے خصوصی محل اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے کسی کے چھوٹے بچے کی وفات پر صبر کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، بچہ ہونے کے بعد اس بچے کے اندر جان آ جائے، پھر وفات ہو جائے۔ ایک تو جو ہے وہ ہوتا ہے جو 2-3 ہفتوں میں، 1 مہینے کے اندر ابورشن ہو جاتا ہے،
وہ بچے کے حکم میں نہیں آتا ہے، اور بات ہے اس تکلیف پر انسان صبر کرے، انشاءاللہ اللہ کے پاس اجر ملے گا۔ لیکن بچے کا حکم اس سے کب ملتا ہے؟ جب اس کے اندر روح آ جائے۔ روح کیا ہے؟ جب 4 مہینے کی تکمیل پر آتی ہے، تو 4 مہینے کے بعد جو بھی ابارشن جو ہوتا ہے، یا کہ بچہ جو ہے پیدا ہو کر جو ہے اسٹل بورن جو بیبی جو کہتے ہیں، وہ وفات شدہ بچہ باہر آتا ہے، یا کہ بچہ باہر آ کر وفات ہو جاتا ہے، یا بلوغت سے پہلے یہ وفات جو بچپن کی جو حدود ہیں اس کے اندر جس کی بھی وفات ہو جاتی ہے، اس پر صبر کرے تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے صبر کرنے والے اس بندے کے لیے ایک خاص جو ہے جنت کے اندر ایک محل کو تعمیر کرو، اور سموہ بیت الحمد۔ اب لوگ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، وہ ایک پیلیس بناتے ہیں، کوئی اچھا سا گھر بناتے ہیں، تو جو وہاں پر نام ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں، باہر جو ایک نیم بورڈ لگا دیتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نیم بورڈ لگاؤ، اس کا بیت الحمد لگاؤ، کیونکہ جو اتنی تکلیف ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کی تعریف کر رہا تھا، وہ صبر کر رہا تھا، تو اس کو جو کہو کہ یہ بیت الحمد ہے، اس کی تعریف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے اللہ نے عطا کیا۔ تو اسی طرح اور بھی جو چیزیں ہیں، جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دینا، یہ بہت مشکل ہے، اپنا حق ہے پھر بھی ہم چھوڑیں نہیں، مشکل۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ جنت کے جو ہے بالا خانوں کے اندر، یہ باہری حصے کے اندر جنت کے 3 حصے ہوں گے، ایک اعلیٰ حصہ، ایک وسط حصہ، ایک جو ہے نچلے والا حصہ۔ یہ نچلے والے حصے کے اندر اس کو اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے، وہ جو اس کا حق ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ چھوڑ دے رہا، بھائی نہیں بھائی میں جھگڑا نہیں چاہیے، جھگڑنے سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے درمیانی جو حصہ ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كَانَ مَازِحًا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، مذاق میں بھی، ہم بھائی بولنا مذاق میں بھی، اپریل فول میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ، جھوٹی جھوٹ، کیا کہتے ہیں اپریل فول جی، اپریل فول رہتے مے فول رہتے، فول تو جب جھوٹ بولنے والا وہ بنانا، وہ جھوٹا ہوا، اللہ کے پاس جو پکڑا جائے گا۔ تو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنے والا، اس کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے محل، اور جو ہے جس کے اخلاق بہترین ہوں، حسن اخلاق کا مالک ہے، حسن خلق کا مالک ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ بلند درجے میں اعلی الجنہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو پیلیس دیں گے۔ یہ تین ہوں گے، اور یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اسی طرح اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرنا، یہ چاہے چھوٹی سی مسجد ہی کیوں نہ ہو، جہاں پر مسجد کی ضرورت ہے وہاں پر مسجد تعمیر کریں، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے جنتی محل کے بارے میں آپ نے بشارت دی ہے۔ اور اسی طرح بازار میں داخل ہو کر کلمہ توحید کا وہاں پر اقرار کرنا، وہاں پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ الفاظ آئے ہیں ابن ماجہ کے اندر، اس کو حسن کا درجہ محدثین نے دیا ہے، بعض محدثین نے اس پر کلام بھی کیا ہے، لیکن کچھ محدثین نے اس کو حسن کا درجہ بھی دیا ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ بازار کیا ہے، یہ شیطانی جگہ، شیطان اپنا جھنڈا گاڑتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم کو جو ہے اس بات کا امکان ہے کہ تم پہلے داخل نہ ہو سکو، داخل مت ہو، پہلے نہیں جانا، اور سب سے آخر میں نہیں نکلنا، سب سے آخر میں نہیں نکلنا، کیونکہ شیطان پہلے داخل ہوتا ہے، سب سے آخر سے نکلتا ہے، تو اس طرح تم نہ کرو، اس کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ تو اسی طرح صف میں خالی جگہ ہے اس کو پر کرنا، صف میں خالی جگہ ہے اس کو پر کرنا، اس پر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت میں محل کی بشارت دی ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص 10 مرتبہ تلاوت کرنا، یہ بھی جنت میں خاص محل کی اس کی بشارت دی گئی، یہ بھی جو ہے احادیث صحیحہ کے اندر علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس حدیث پر بھی بعض علماء نے کلام کیا ہے، لیکن علامہ البانی نے اس کو حسن کا درجہ دیا ہے۔ اسی طرح صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کرنا، صلاۃ الضحیٰ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت فی الجنہ اس کی بشارت دی ہے، اور یہ علامہ البانی نے اس کو جامع صغیر کے اندر صحت کا درجہ دیا ہے۔ اور اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ تو قرآن کی آیت کے اندر ہی آ گیا، جو سورہ صف کی آیت ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی، تو یہ جو ہے اس کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا زعیم لمن آمن بی واسلم وجاہد فی سبیل اللہ ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے جو نچلے حصے کے اندر ایک محل کی میں بشارت دیتا ہوں اس آدمی کے لیے جس نے جو اسلام لے آیا، مجھ پر ایمان لایا اور اسلام لایا، مجھ پر ایمان لے آیا اور میرے تابع ہو گیا، وہ جاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے یہ 3 معاملات، ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی پیروی، اتباع، اور اللہ کے راستے میں جہاد، یہ جنت میں ایک محل کی بشارت ہے۔ تو یہ 16 چیزیں تھیں جو
جو مختصر وقت میں آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئی، بس اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والے اللہ ہم سب کو بنا دے، اور جو ہے جو کچھ ہم نے سنا اس پر جو ہے صرف کلام کے حد تک نہیں بلکہ عمل کے اعتبار سے بھی اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ان اعمال کو ہم اپنے عمل کے اندر لے آئیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہم سب جو ہے ان محلات کے حقدار بن جائیں۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی محل ہم کو ملے، کئی محلات مل سکتے ہیں، ملیں گے بھی انشاءاللہ کہ دنیا کے اندر جو ہے ایک بلڈنگ ہماری تعمیر ہوگی تو اب تو ایک بلڈنگ ہم کو مل گئی نا بھائی، اب چلو کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ پسار کے ہم بیٹھ جائیں، نہیں، یہ چھوٹنے والی دنیا کے لیے ایک بلڈنگ کے بعد دوسری کی تلاش میں کھڑے ہوتے ہیں، 2 ہو گئی تو تیسری بھی، 3 ہو گئے تو چوتھی بھی۔ جب یہ چھوٹنے والی دنیا کے لیے ہم اتنے حرص مند ہیں تو وہ ہمیشہ جو ابدی جو جنتیں اس کے اندر محلات ہمارے اندر بڑھ جائیں، یہ کون خواہش نہیں کرے گا؟ تو انشاءاللہ جو ہے یہ بلکہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ 16 کے 16 ہم عمل کریں تاکہ ہمیں جو 16 محلات مل جائیں انشاءاللہ۔ تو کوئی ایسی بات نہیں جو ہے مشکل ہو، ہاں دعائیں ہوں، کوششیں ہوں، پھر اللہ کی توفیق بھی ہو تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں انشاءاللہ مل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جنتی بنائے، اور جنت میں جس طرح ہم یہاں پر جمع ہیں اللہ تعالیٰ ہم اس سے بہتر انداز سے جنت میں بھی اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔